معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حیرت انگیز قصہ، اژدہے کا انتقام۔ ایک شخص کے رخسار پر ایک آبلہ نما سیاہ داغ تھا۔ اونٹ سے بچنے کے لیے اس نے ایک کھڈ میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہاں ایک اژدہا موجود تھا۔ اژدہے نے اونٹ کا سر چبا ڈالا لیکن اس شخص کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیوں؟ 3 سپیروں کو اس نایاب اژدہے کی تلاش تھی۔ اژدہے نے اس شخص کو ہلکی سی سزا دی تھی، جس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، غصہ بھی اور محبت بھی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بائیں رخسار پر ایک آبلہ نما سیاہ داغ تھا، جسے وہ بار بار لعاب دہن سے تر کرتا رہتا تھا۔ اگر کبھی چند لمحوں کے لیے وہ اس عمل سے غافل ہو جاتا تو اس کے چہرے پر سخت کرب کے آثار جھلکنے لگتے، جیسے وہ کسی زبردست داخلی اذیت میں مبتلا ہو، اور پھر فوراً ہی اس کی انگلی بڑے میکانیکی انداز میں منہ کی طرف اٹھ جاتی اور وہ پھر سے اس داغ کو تر کرنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ پارا چنار کا ہے اور اس کو کم و بیش 40 سال گزر چکے ہیں۔ میں فوجی ملازمت کے سلسلے میں وہاں نیا آیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے اس کا وہ داغ اور اس کی حرکات بڑی عجیب لگتی تھیں۔ آئے دن اس سے میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ ایک آدھ بار میں نے کوشش بھی کی کہ اس سے اس عجیب داغ کی بابت کچھ پوچھوں، مگر وہ ہمیشہ بڑی صفائی سے ٹالتا رہتا۔ آخر ایک دن مجھے انتہائی سنجیدہ پا کر وہ کہنے لگا کہ آپ برا نہ منائیں، دراصل اس بارے میں مجھ سے اگر کوئی آدمی بات چیت کرے تو میری تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ واقعہ کچھ ایسا عجیب ہے کہ 1000 تکلیف سہ کر جب میں بیان کر چکتا ہوں تو سننے والوں کے چہروں سے یوں لگتا ہے جیسے انہیں میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ اس سے مجھے اور بھی زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، ہم اونٹوں پر سامان تجارت لاد کر قافلوں کی صورت میں کابل کی طرف جایا کرتے تھے۔ وہاں اپنا مال فروخت کرتے، اس کے بدلے وہاں کی اشیاء خریدتے اور پھر اسی طرح قافلہ بنا کر واپس آ جاتے تھے۔ ایک راستہ چھوٹا تھا مگر بڑا ہی دشوار گزار، اور دوسرا خطرناک۔ دوسرا راستہ نسبتاً طویل ضرور تھا لیکن خاصا آباد اور آسان تھا۔ ہم عام طور سے طویل اور بے خطر راستہ اختیار کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اگر کوئی قافلہ ہم سے پہلے گزر جاتا تو ہمیں اس سے پہلے پہنچنے کے لیے مختصر راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جو قافلہ پہلے پہنچ جاتا اس کا مال اچھے داموں فروخت ہو جاتا اور خریدار کے لیے بھی بازار قدرے سستا ہوتا تھا۔ اس بار بدقسمتی سے ایک قافلہ ہم سے پہلے گزر چکا تھا، لہٰذا اس سے پہلے پہنچنے کے لیے ایک ہی صورت تھی کہ ہم مختصر راستہ اختیار کریں، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم اس چھوٹے اور مختصر راستہ سے جا رہے تھے۔ اونٹ ایک قطار میں اپنی مخصوص بے ہنگم چال سے بڑھ رہے تھے۔ ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں اور گھنگروؤں کی مترنم آواز پس منظر کا کام دے رہی تھیں، اور اس پس منظر میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی اونچی چیخ نما آواز میں لوک گیت چھیڑ دیتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے آس پاس پھیلے ہوئے اونچے پہاڑوں کے سلسلے بھی اس کے ساتھ آواز ملا کر گا رہے ہوں۔ کبھی ہم آپس میں باتیں کرنے لگتے، اونٹوں کی باتیں، مال و دولت کی باتیں، بندوقوں اور لڑائیوں کی باتیں، درندوں اور سانپوں کی باتیں، غرض مختلف موضوعات بدلتے رہتے۔ کبھی کبھی نوجوان قسم کے لوگ اپنی محبوباؤں کا ذکر چھیڑ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا کہ ہم سب بیک وقت بلا وجہ خاموش ہو جاتے اور فضا میں ہواؤں کی سرسراہٹ، اونٹوں کے پاؤں کی آہٹ اور ان کی گھنٹیوں کی جھنکار اور بھی نمایاں ہو جاتی۔ اس خاموشی میں بعض انجانے خدشات ہمیں گھیر لیتے اور ہم زور زور سے باتیں کرنے لگتے۔ جہاں راستہ زیادہ مشکل اور خطرناک ہو جاتا، ہم الگ الگ ہو کر اپنے اپنے اونٹوں کے ساتھ ہو جاتے اور اپنی مخصوص آوازوں اور اصطلاحوں میں، جنہیں ہمارے اونٹ اچھی طرح سمجھتے تھے،
انہیں संभल کر چلنے کی تاکید کرتے جاتے۔ ہر طرف چیخ ہوا خبردار شاباش کی ملی جلی آوازیں گونجنے لگتی۔ ایک ایسے ہی موقع پر میں اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بوجھ سمیت دھڑم سے گر پڑا۔ قافلہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ سب نے مل کر اونٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر افسوس اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ بڑی دکھ بھری آواز میں بلبلا رہا تھا۔ آخر ہم نے پیٹ قطر اور دوسری تمام رسیاں کاٹ دیں اور مال اتار کر اس کا بوجھ ہلکا کیا۔ چونکہ اونٹ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑنا محال تھی اس لیے میرے ساتھیوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میرا مال دوسرے اونٹوں پر لاد دیا جائے اور اونٹ کو اسی طرح تقدیر کے حوالے کر کے آگے بڑھا جائے۔ میں گو بظاہر خاموش تھا کہ جس بے زبان نے ساری زندگی درختوں کے کانٹے کھا کر میرے بچوں کے لیے سیب اور بادام مہیا کیے، آج مصیبت کے وقت میں اس کو تنہا تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں۔ لیکن میں مجبور تھا۔ میرے ساتھی نہ خود یہاں رک سکتے تھے اور نہ کسی صورت میں مجھے اکیلا چھوڑنے کو تیار تھے۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے چلنے کے لیے تیار کر لیا۔ میں نے اپنے اونٹ کو آخری بار دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بیک وقت بے بسی، دکھ اور غصہ کے جلے ملے احساس کی کچھ جھلک نظر آئی جو آنکھوں کے راستے میرے تمام وجود سے گزر گئی۔ میں نے پھر اس سے آنکھ ملانے کی جرات نہیں کی۔ جلدی جلدی اس کے گلے سے گھنٹی اور رنگین نکیل میں اڑا ہوا مہار کا ٹکڑا نکال لیا اور چپ چاپ دوسرے ساتھیوں کے پیچھے چل دیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ دوسرا قافلہ ہم سے پہلے پہنچ چکا ہے اور بازار کے نرخ خاصے گر چکے ہیں۔ ان گرے ہوئے نرخوں سے مال فروخت کرنے کی بجائے ہم نے نئے گاہکوں کی تلاش اور نرخوں کے اعتدال پر آنے کا انتظار زیادہ مناسب سمجھا۔ اس طرح ہمارا کچھ زیادہ ہی وقت صرف ہو گیا۔ جب مال فروخت کر کے وطن جانے کے لیے ہم نیا مال خرید چکے تو میرے ساتھیوں نے حسب سابق میرا مال اپنے اونٹوں پر بانٹ لیا۔ واپسی سفر کے لیے سیدھا اور طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی آدمی پچھلے ناخوشگوار تجربات کو دہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر میرے دل میں چونکہ اپنے اونٹ کے ساتھ خودغرضانہ رویے کی کھٹک موجود تھی، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے اس چھوٹے راستے سے جانے کی اجازت لے لی۔ مجھے یہ توقع تو خیر نہیں تھی کہ اونٹ ابھی تک زندہ ہوگا اور میں اپنے سابقہ رویے کی کچھ تلافی کر سکوں گا۔ ویسے ہی نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ تمنا بار بار پیدا ہو رہی تھی کہ میں ایک بار وہاں سے گزروں جہاں میرے اونٹ نے آخری سانسیں لیے ہوں گے۔ چنانچہ خدا کو یاد کر کے میں نے پانی کی چھاگل، تھوڑا بہت کھانے کا سامان اور ایک کمبل لے لیا اور اسی خطرناک اور منحوس راستے پر ہو لیا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اونٹ وہاں موجود نہیں تھا اور نہ آس پاس ایسی علامات نظر آتی تھیں کہ جن سے یہ اندازہ ہو کہ وہ مردار خور پرندوں اور درندوں کی نظر ہو چکا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا ڈھانچہ یا کم سے کم کچھ بکھری ہڈیاں آس پاس کہیں موجود ہوتیں، مگر وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ایک اونچی سی ٹیکری پر چڑھ کر میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ دور جھاڑیوں میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اونٹ چر رہا ہے۔ یہ اور بھی حیرت انگیز بات تھی۔ اتنے عرصے تک حس و حرکت سے محروم جانور کا ایسے مقام پر زندہ رہنا، ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اونٹ جیتا جاگتا میرے سامنے موجود تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اونٹ نہ ہو، میں نے سوچا، کیونکہ اس کا رنگ روپ میرے اونٹ کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا سا لگتا تھا۔ کوہان بھی خاصا بڑا اور ایک طرف کو ڈھلکا ہوا سا تھا، جبکہ میرا اونٹ معمولی قسم کا جانور تھا۔ بہرحال میں ٹیکری سے نیچے اتر کر آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں ذرا قریب پہنچا تو اونٹ نے میری آہٹ یا بو سونگھ کر پہلے تو چرنا چھوڑ دیا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔
میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا ہی اونٹ تھا، دائیں کان کے اوپر کا حصہ چرا ہوا، ناک میں وہی رنگین نکیل جس کے ساتھ اٹکی ہوئی مہار کا ٹکڑا میں نے چلتے وقت نکال لیا تھا، مگر تیور میرے اونٹ کے نہیں تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رانوں میں زور زور سے دم مارنے لگا، جیسے کہ اونٹ مستی کے عالم میں بالعموم کرتے ہیں۔ گردن کو بڑے غرور سے بلند کر کے ذرا سا ایک طرف کو خم دیا اور منہ سے جھاگ برساتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ میں چونکہ مدت سے اونٹ رکھتا تھا اس لیے ان کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اونٹ کی نیت ٹھیک نہیں، اور اونٹوں کی کینہ پروری کے بارے میں جو میری معلومات تھیں انہوں نے فی الفور میرا انجام میرے سامنے کر دیا، اور مجھے اونٹ کی وہ نظریں بھی یاد آ گئیں جب میں اسے انتہائی بے بسی کے عالم میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹ بھی اسی مستی اور غضب کی حالت میں میری طرف بڑھنے لگا۔ جب میں ذرا تیز ہو جاتا تو وہ بھی تیز ہو جاتا۔ اب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ منتقم مزاج مخلوق مجھے چھوڑنے والی نہیں۔ میں یکلخت پلٹا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ ہر لمحہ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میری تمام سوجھ بوجھ، تمام حواس اور تمام قوت جیسے سمٹ کر میری ٹانگوں میں جمع ہو گئی تھی۔ میں بغیر کوئی منزل سوچے، بغیر کسی راستے کی پرواہ کیے پتھریلے اور اونچے نیچے ٹیلوں کو پھلانگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ جب کہیں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اونٹ کو پورے زور و شور سے اپنے پیچھے آتا ہوا پاتا اور پھر بھاگنے لگتا۔ آخر بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ سامنے ایک کھڈ تھا۔ میرے اندر سے ارادے کی ایک لہر غیر محسوس طور پر ابھری اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کھڈ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ بات میرے شعور کی سطح پر بہت بعد میں ابھری کہ اونٹ اس کھڈ میں نہیں اتر سکے گا، اور واقعہ ہی اونٹ جب پہنچا تو وہاں رک گیا، مگر بجائے اس کے کہ مایوس ہو کر واپس ہو جائے وہیں گھڑے کے کنارے گردن نیچے لٹکا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے فوری طور پر اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہ کینہ پرور حیوان اس وقت تک یہاں سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ میں اس گھڑے میں جیتا جاگتا بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے جیسے کوہان میں مہینوں کی خوراک جمع کر لی ہے، لیکن میرے پاس تو جو 2 دن کا گزارا تھا وہ بھی گھبراہٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ بہرحال یہ ساری بات کی سوچ ہے۔ اس وقت تو عارضی نجات مجھے اس بلا سے حاصل ہو گئی تھی، وہی بڑی غنیمت تھی۔ خوف کی شدت نے مستقبل کی سوچ کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اور میں اس گھڑے کو باہر کے رنج و آلام سے محفوظ کر دینے والے کسی مضبوط تہ خانے سے کم نہیں سمجھ رہا تھا۔ اوپر کی مصیبت سے نجات ہوتے پا کر مجھے جو وقتی طور پر تسکین حاصل ہونے لگی تو میرے ہوش و حواس بھی آہستہ آہستہ کام کرنے لگے۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کاش میرے حواس سدا گم ہی رہتے، کیونکہ ان کے بیدار ہونے پر میری نظروں نے جو منظر دیکھا، اس منظر کی یاد مستقل حیت بن کر آج بھی میری پوری شخصیت پر چھائی ہوئی ہے۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے ذرا ہٹ کر گھڑے کی ایک دیوار میں بڑا سا غار نما سوراخ تھا، جس کے منہ پر ایک اژدہا بڑے صبر و شکر کے ساتھ بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سوراخ کے منہ پر اژدہے کے قریب ہی ایک سیاہی مائل زرد رنگ کا بچھو کچلا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی برقی روح کی مانند کوئی چیز آن واحد میں میرے تمام وجود سے گزر گئی۔ یا اللہ، اوپر اونٹ اس طرح جم کر بیٹھا ہوا ہے جیسے برسوں یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ نیچے اژدہا مجھ سے 1-2 قدم کے فاصلے پر بڑے آرام سے اپنی گول گول آنکھیں مجھ پر جمائے ہوئے ہے۔ میرے ذہن میں اس فاختہ کی یاد لہرا گئی جو ایک گھنے درخت کی ٹہنی سے چمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نیچے شکاری تیر سیدھا کیے اس کا نشانہ باندھ رہا تھا اور اوپر باز بے تابی سے چکر کاٹ رہا تھا کہ اگر اڑے تو وہیں دبوچ لی جائے۔ میرے دل میں زندہ رہنے کی خواہش نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر امید کا روپ دھار دیا۔
لیکن جب میں اپنے آس پاس حقائق دیکھتا تو امید کی یہ کرن سراب دکھائی دینے لگتی۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ سانپ کی آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی کشش ہوتی ہے کہ اس کا مد مقابل ایک بار اس سے آنکھ ملا کر ادھر ادھر حرکت کی تمام صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، مجھے اس کی نظروں میں ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس یوں لگا جیسے سانپ کی نظریں غیر محسوس طور پر میرے وجود میں عجیب سی طمانینت بھر رہی ہیں۔ سانپ جس اطمینان اور سکون سے سر زمین پر رکھے بیٹھا تھا، اس نے مجھے وقتی طور پر صحیح لیکن اپنی طرف سے اتنا مطمئن ضرور کر دیا تھا کہ اب میرے دل میں اس کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا گھڑے کے منہ پر بیٹھے ہوئے اونٹ کا۔ میری نظریں بار بار اوپر کی طرف اٹھ جاتیں، کیونکہ اونٹ بھی رہ رہ کر دانتوں کی رگڑ سے سیٹیاں بجاتا اور بار بار بڑبڑاتا، گویا اپنے عہد انتقام کی تجدید کر رہا ہے۔ اونٹ کے اس جارحانہ رویے یا غالباً میرے بار بار اونٹ کی طرف دیکھنے سے اژدہا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اپنے غار سے ذرا سا باہر کھسکا، اور جوں ہی اونٹ کو دیکھا میں نے محسوس کیا کہ اس کے تیور بدل گئے ہیں۔ اس کے سارے وجود میں ایک تیز حرکت پیدا ہوئی، آنکھیں شعلے برسانے لگیں، بڑے زور سے وہ پھنکارا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھر کر اونٹ کا سر اپنے بڑے سے دہانے میں لے کر چبا ڈالا۔ اونٹ کے کچلے ہوئے سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ایک دشمن سے اس طرح غیر متوقع طور پر نجات پا لینا میرے لیے کوئی اطمینان لایا یا نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ میں سوچ رہا تھا اونٹ کے بعد اب میری باری ہے۔ مجھے اپنے سر میں تیز تیز نوکیلے دانتوں کے اترنے کا تصور بدحواس کیے دے رہا تھا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اژدہے نے اونٹ سے فارغ ہو کر میری طرف کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح واپس اپنے غار کے دہانے پر آ بیٹھا۔ اب اس کی آنکھوں سے شعلے گم تھے اور اس کی نظروں سے وہی طمانینت اور شفقت جھلک رہی تھی جس نے میری روح میں صلاحیت کر کے میرے اندر بچ نکلنے کی آخری جدوجہد کا عزم بیدار کر دیا۔ گھڑا اتنا گہرا بھی نہیں تھا کہ میں کسی طرح باہر نہ نکل سکوں، مگر نکلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ میں جھپٹ کر اژدہے کے متوجہ ہونے سے پہلے اس کی رسائی سے باہر ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کہ بیٹھے بیٹھے نگل لیے جانے سے یہ بہتر ہے کہ میں بچ نکلنے کی جدوجہد کرتا ہوا نگل لیا جاؤں۔ چنانچہ میں آہستہ سے اٹھا اور گھڑے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں گھڑے سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ باہر آ کر میں نے ڈرتے ڈرتے گھڑے میں جھانکا۔ یہ میری حماقت ٹھہرے گی، لیکن سانپ کے رویے نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت اور الجھن میں مزید اضافہ ہو گیا کہ وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا میری طرف اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے احساس سے پگھلا جا رہا تھا، مگر ابھی تک دور کہیں خوف کی لہر موجود تھی، لہٰذا میں جلدی جلدی ایک طرف چلنے لگا۔ مجھے سمت کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف یہ خیال تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس گھڑے سے دور نکل جاؤں۔ لیکن اس اندیشے کے باوجود میرا یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ سانپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ جوں جوں میں گھڑے سے دور ہوتا جا رہا تھا، میرا خوف تشکر کے جذبات میں بدلتا جا رہا تھا۔ اس خوفناک اور عجیب مقام سے ابھی چند میل دور گیا ہوں گا کہ مجھے 3 درویش نما آدمی آتے نظر آئے۔ اس سے میری کچھ اور ڈھارس بندھی۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جوگی قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تھیلا اور ایک بین تھی۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے جنہیں ہم اپنی زبان میں سپیرے کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے تو سوچا کہ اپنا سارا واقعہ ان کو سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن فوراً ہی میرے ضمیر نے ٹھوکا دیا کہ ممکن ہے یہ جوگی اس سانپ کو پکڑ لیں، قید کر لیں یا کسی بھی طرح اس کو نقصان پہنچائیں۔ سانپ لاکھ موذی جانور سہی، لیکن مجھ پر بہرحال اس نے احسان کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے طے کر لیا کہ انہیں سانپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔
لیکن انہوں نے خود ہی پہل کی اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس راستہ میں کہیں مجھے اس قسم کا سانپ تو نظر نہیں آیا۔ سانپ کی جو ظاہری صفات انہوں نے بیان کی وہ حیرت انگیز طور پر اس اژدہے سے ملتی جلتی تھیں جس سے مجھے سابقہ پڑ چکا تھا۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن میرے انکار سے مطمئن ہونے کی بجائے وہ بپھر گئے اور مجھے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو عمر میں سب سے بڑا نظر آتا تھا بڑے درست لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ میرے جسم سے وہ بو بہت شدت سے آ رہی ہے جس کی رہنمائی میں ہم میلوں کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھیلا سے ایک چھوٹی سی پٹاری کھول دی۔ یاد رکھو اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ میرے سامنے ایک بالشت برکھا سانپ بڑی بے صبری سے اپنی 2 شاخہ ننھی سی زبان نکال کر میری طرف لپک رہا تھا۔ اس بوڑھے سپیرے نے مجھے خاموش دیکھ کر پٹاری کچھ اور آگے بڑھا دی اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اب میں گویا ایک اور بڑی جان لیوا آزمائش سے دوچار تھا۔ میرے ذہن میں اپنے گاؤں کے اس آدمی کی تصویر ابھر آئی جس کو ایسے ہی ایک چھوٹے سے سنپولیے نے کاٹا تھا اور اس کا جسم نیلا پڑ کر جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس میں سے بڑی مکروہ قسم کی رطوبت سی رسنے لگی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اپنے محسن اژدہے کو بچاؤں اپنی جان کے خوف سے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اژدہا اب وہاں سے کسی دوسری طرف نکل گیا ہوگا۔ سانپوں اور شیروں کا کون سا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ چنانچہ آپ اسے میری خود غرضی کہیں یا مجبوری کہ میں نے انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ میری باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتے رہے اور جب میں سب کچھ بتا چکا تو انہوں نے نشاندہی کے لیے مجھے ساتھ لے لیا۔ ممکن ہے انہیں شک پڑ گیا ہو کہ میں انہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ چلتے چلتے باتوں میں انہوں نے بتایا کہ اس ظالم نسل کے اژدہے سے تیرے بچ نکلنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تو نے انجانے طور پر اسے ایک ایسے ظالم دشمن سے نجات دلا دی جو اس نسل کی موت کا واحد سبب ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس نسل کے سانپ صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں اور وہ ہے ایک مخصوص قسم کا سیاہی مائل زرد رنگ کا بچھو۔ جب اس بچھو کو اس کے سر پر پہنچنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ موت بن کر اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے اور اس وقت ڈنگ مار کر زہر اس کے جسم میں چھوڑتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بے جان نہ ہو جائے۔ تم جس کچلے ہوئے بچھو کا ذکر کر رہے ہو یہ دراصل وہی بچھو تھا۔ تم جب بے خبری کے عالم میں اندر کود پڑے تو یقیناً تمہارے پاؤں نے اس اژدہے کے سر پر بیٹھے ہوئے بچھو کو کچل دیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اژدہے نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور اونٹ کا سر چبا لیا۔ بات اب میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ اب میری پشیمانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے محسن کی نشاندہی کر کے جیسے اشرف المخلوقات انسان کو موذی قسم کے اژدہوں کی سطح سے بھی نیچے گرا دیا تھا۔ سانپ نے میرے اس احسان کا بدلہ جو مجھ سے اتفاقاً ہو گیا تھا یوں دیا کہ ایک ظالم اور کینہ پرور اونٹ کے بوجھ سینے اور بھاری زانوؤں کے نیچے کچل کر مرنے سے مجھے بچا لیا، اور میں انسان ہو کر بھی اتنا نہ کر سکا کہ ان جوگیوں کو ٹال کر چپکے سے کہیں کھسک جاتا یا انہیں کسی غلط راستے پر ڈال دیتا، اگرچہ یہ ممکن نہیں تھا، یا پھر یہ کرتا کہ اپنے محسن کی خاطر اپنی جان کی قربانی ہی دے دیتا۔ یہ جان آخر وہی تو تھی جو مجھے اژدہے نے گویا دوبارہ عطا کی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا کیونکہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ آئے تھے۔ جب ہم اس گھڑے کے قریب پہنچے تو جوگی اب میری نشاندہی سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ انہوں نے خود ہی اپنے تجربات یا اپنے علم کی بنا پر اس جگہ کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے اپنا سامان اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور گھڑے کے کنارے منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے دائرے کھینچنے لگے۔ اس طرح انہوں نے الگ الگ 3 دائرے کھینچے اور ایک آدمی ایک دائرے میں بین لے کر بیٹھ گیا۔ پہلے ان کے استاد نے اپنی بین مخصوص انداز میں چھیڑی
اور پھر بتدریج ان کے 2 ساتھی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی بینوں سے نکلتی ہوئی مست اور سریلی آواز نے پہاڑوں کی گونج میں مل کر وہ سما باندھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں اپنی ذہنی کشمکش کو بھول کر جیسے اس فضا میں جذب ہو گیا، اور مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے گھڑے میں پتھروں کے ادھر ادھر گرنے اور کسی چیز کی سرسراہٹ اور پھنکار کی آوازیں سنی۔ میرے سارے وجود سے پسینہ پھوٹ نکلا، نہ جانے یہ شرمندگی کا پسینہ تھا یا گھبراہٹ کا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی اژدہا آہستہ آہستہ گھڑے سے ابھر رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر ان سپیروں کے جادو منتر یا موسیقی کا کچھ اثر تھا یا نہیں۔ میں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ وہ اژدہا آہستہ آہستہ گھڑے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر تک تینوں کی طرف باری باری دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کے بعد جلدی سے وہ ایک جوگی کی طرف بڑھا، جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ جوگی بت بنا بیٹھا تھا، جیسے اس کی ساری زندگی بین میں سما گئی ہو، جیسے اس کی ساری حرکت سانس اور انگلیوں میں مرکوز ہو گئی ہے۔ اژدہے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن مروڑ لی اور پھر دوسرے کی طرف لپکا۔ میں حیران تھا کہ یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے۔ وہ تو اس طرح بیٹھے تھے جیسے کسی زبردست غیر مرئی قوت نے انہیں جکڑ رکھا ہو۔ اژدہے نے پھر اپنا وہی عمل دوسرے اور تیسرے جوگی پر دہرایا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس کی نظریں وہ نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے میں نے گھڑے کے اندر دیکھی تھیں۔ میں نے دوڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن میری ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ میری نظر سانپ کی نظر میں پیوست ہو چکی تھی کہ میں حرکت کرنا تو بجائے خود ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، یہاں تک کہ بالکل میرے قریب پہنچ گیا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ اوپر اٹھنے لگا، حتیٰ کہ اس کا منہ میرے منہ کے عین مقابل آ گیا۔ اس کی سانس اور اس کے جسم کی حرارت میں نے اپنے منہ پر محسوس کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بھیانک کھیل میں کیوں کر زندہ رہا۔ سانپ نے اپنی شعلہ نما 2 شاخہ زبان نکالی اور خولے سے میرے بائیں رخسار سے چھوائی۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے میرے رخسار پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، میں کچھ چکراس آ گیا۔ لیکن جب میرے حواس بجا ہوئے تو میں نے دیکھا اژدہا واپس گھڑے کی طرف جا رہا ہے۔ گھڑے میں اترنے سے پہلے ایک بار اس نے پھر مڑ کر میری طرف دیکھا، اب کہ پھر اس کی آنکھوں میں وہی شفقت، وہی طمانینت اور وہی نرمی تھی جسے پہلی بار میں نے گھڑے کے اندر محسوس کیا تھا۔ سانپ تو گھڑے میں اتر گیا، لیکن میرے رخسار پر جو انگارہ وہ رکھ گیا تھا اس کی تپش میں آج تک جل رہا ہوں۔ یہ غالباً اس نے مجھے سزا دی تھی، میری غلطی یا میری کمزوری کی سزا۔ وہ شاید بھانپ گیا تھا کہ اس کے دشمنوں کو یہاں لانے میں میرا ارادہ شامل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مجبوری تھی، ورنہ مجھے بھی وہی سزا ملتی جو اس سے پہلے اونٹ کو مل چکی تھی اور جو بعد میں تینوں جوگیوں کو ملی۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے ہلکی سی سزا دی تھی، جس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، غصہ بھی اور محبت بھی۔ تو جناب والا، یہ ہے میرے داغ کی کہانی۔ اس نے شہادت کی انگلی کو لعاب دہن میں تر کر کے اپنے داغ پر پھیرتے ہوئے کہا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔